رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو بکر، ایک بنو تغلب۔ ایک قبیلے والوں کی اونٹنی دوسرے قبیلے کے باغ میں چلی گئی۔ باغ والا دیکھ رہا کہ اونٹنی آ رہی، اور آ کے اس نے درخت کے پتے کھانے شروع کر دیے۔ قاعدے کی بات یہ تھی کہ ایک دو ڈنڈے لگاتا واپس بھگا دیتا، لیکن یہ جاہلیت کا دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے 40 سال 50 سال پہلے کا دور تھا۔ چنانچہ اس باغ والے نے تلوار کھینچی، اونٹنی کے تھن کاٹ دیے، دودھ کی جگہ کاٹ ڈالی۔ اونٹنی چیختی چلاتی اپنے مالک کے گھر پہنچ گئی۔ مالک نے دیکھا تھن کٹے ہوئے، تلوار اٹھائی، خون کے نشان دیکھتا ہوا، قدموں کے نشان دیکھتا ہوا اس باغ میں پہنچا۔ جہاں تھن کٹے تھے وہاں بہت سارا خون پڑا تھا۔ پتا چلا کہ اس باغ والے کا کام ہے۔ اب قاعدے کی بات یہ تھی، اپنے سرداروں کو جمع کرتا اور ان سے کہتا دیکھو اس باغ والے نے میری اونٹنی کا نقصان کر دیا، نقصان پورا کروا دو۔ لیکن اونٹنی والے نے ایسا نہیں کیا، تلوار کھینچی اور باغ والے کی گردن کاٹ دی۔ باغ والے کے بیٹے اور بھائی اور قبیلہ، ان کو پتا چلا ہمارا بندہ مر گیا۔ کس نے مارا؟ فلانے نے مارا۔ اب قاعدے کی بات یہ تھی کہ وہی اپنے سرداروں کو جمع کر کے کہتے کہ ہمیں خون کا بدلہ دلوا دو، ہاں تاوان دلوا دو، دیت دلوا دو۔ جو بھی فیصلہ کرتے بات ختم ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تلواریں کھینچی اور اونٹنی والے کی گردن کاٹ دی۔ اس کے بھی بیٹے اونٹنی والے کے بھائی اور رشتہ دار، انہوں نے تلواریں کھینچی۔ باغ والے کے بیٹے اور رشتہ داروں نے تلواریں کھینچی۔ جنگ چھڑ گئی، کوئی ادھر سے مرے کچھ ادھر سے مرے، اور ایک قبیلہ ہار گیا، ایک جیت گیا۔ جو ہار گیا اس نے سال یا 6 مہینے چپکے ہتھیار جمع کیے، اپنے ساتھ اور قبیلوں کو شامل کیا اور دوسرے قبیلے پہ حملہ۔ پھر انہوں نے چپکے ہتھیار جمع کیے، اپنی قوت بنا کے ان پہ حملہ۔ 40 برس تک جنگ جاری رہی۔ حرب بسوس اس جنگ کا نام تھا، سارے عرب میں پھیل چکی۔ ان حالات میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ پھر انہی لوگوں میں سیدنا ابوبکر صدیق جیسے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے، سیدنا عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور مہاجرین انصار 10 مبشرہ، ایسے مبارک لوگ تیار ہوئے جن کے بارے میں، ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں قرآن اترا آسمانوں سے۔ یہ وہی لوگ تھے۔ کیا کیسے ایسے آئیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ ایسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، اگر لوگ ایسے ایمان لے آئیں
تو یقیناً ہدایت پا جائیں، فقد اہتدوا، یہ ان کے ایمان پہ قرآن اتر رہا۔ پھر ان کی عبادات پہ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ اس طرح کی بہت آیتیں ان کی عبادت پہ اتری ہیں۔ اللہ جل جلالہ تعریف کر رہا، یہ رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں، صبح کو استغفار کرتے ہیں، رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو کبھی رکوع کرنے والا پائے گا، دیکھے گا، کبھی سجدہ کرنے والا۔ تو یوں آیتیں ان کی عبادات پہ نازل ہوئی، انہی کے اخلاق کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود حاجت مند ہے، اپنی حاجت قربان کر رہا اور دوسروں کی حاجتیں پوری کر رہا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یتیم، مسکین، قیدی کو۔ تو یوں ان کے اخلاق کے بارے میں قرآن اتارا جا رہا ہے۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے ان حالات سے ان حالات پہ امت کیسے آئی، یہ ہے دیکھنا، دیکھنے والی بات یہ ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع میں پہلی وحی آئی، آپ اکیلے تھے۔ یہ باتیں دھیان سے سننی ہیں، ہاں دھیان سے سننی ہے۔ ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں، ایک محنت سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہم ساری انسانیت میں ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ کون سی تبدیلی؟ جو امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اور وہ تبدیلی والے احکام امت کو دے کے گئے۔ اور یہ پہلے عرض کر دیا، تبدیلی اللہ ہی لائیں گے، فاعل حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے، ہاں قوت تقدیر اللہ پاک کی ہے۔ ہم تو اللہ سے مانگیں گے اور وہ طریقہ اختیار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ ہماری بنیادیں جو ہیں ان میں ایک یہ بات ہے، ہم محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ فقط محنت نہیں، اچھی طرح سننا ہے، فقط محنت نہیں، محنت پچھلی 14 صدیاں ساری ہوتی چلی آئی ہے، پھر یہ بے دینی کیوں آ گئی؟ پچھلی صدی 13ویں صدی، 12ویں، 11ویں، 10ویں، 9ویں، 8ویں سب محنت ہوتی آئی ہے۔ اگر محنت بیچ میں بالکل رک جاتی تو ہم تک کیسے بات پہنچتی؟ ہم محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔